محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، واجب الاحترام، محترم بزرگوں، میرے ایمانی بھائیوں اور میرے طالب علم ساتھیوں، ابھی ہمارے محترم عبداللہ صاحب اعلان فرما رہے تھے کہ ذکر کی مجلس ہوتی تھی، آج وہ نہیں ہوگی، بات ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے تھوڑا ذکر بھی ہو جانا چاہیے، کیونکہ دلوں کا زنگ جو دور ہوتا ہے وہ اسی ذکر سے ہی ہوتا ہے. اور ان کی یہ بات سن کر پھر اسی پر میں نے موضوع کا بھی انتخاب کیا کہ ہمارا موضوع آج کیا ہوگا. تو اسی ذکر کے حوالے سے اور دل کی صفائی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند اللہ کی محبت کے اشعار اور اللہ کا ذکر کر کے پھر بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ اشعار عام طور سے میں آج کل ہر مجلس میں پہلے پڑھ رہا ہوں تاکہ کچھ دلوں کی صفائی ہو جائے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور بڑے بزرگوں میں سے ہیں اور اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کے اشعار بھی اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ وہ شخص تھے کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ان کا دل جڑا رہتا تھا، کنیکشن رہتا تھا. اللہ کرے کہ ہمارا بھی یہی حال ہو جائے کہ ہر وقت ہمارا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے. ان کے اشعار میں سے چند اشعار ہیں، میں پڑھوں گا، آپ بھی آہستہ آہستہ میرے ساتھ پڑھیں. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. یعنی یاری اور دوستی صرف کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. جس کی اللہ کے ساتھ دوستی لگ گئی بس وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ اس کو پھر تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. تو اللہ کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے. جس نے اللہ کے ساتھ دوستی لگی، اللہ کا دوست بن گیا، اس کو کوئی خوف نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا سنو، ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو آگے کا کوئی خوف نہیں ہے اور پیچھے کا کوئی غم نہیں ہے. ہیں کون یہ اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. کون ہے؟ الذین آمنوا، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا. وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے ہیں، ڈر ڈر کے زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہے اللہ کے دوست. تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. کیا؟ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. اللہ کوئی وقت ایسا نہ گزرے جس وقت میں تجھ سے غافل ہو جاؤں، ہر وقت تیری یاد میں لگا رہوں. یہ مانگ رہے ہیں. ہر دم ذکر فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بستا دم آخر ورد صبح میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا کے ساتھ نا پورے اپنے دل کے اوپر زور ڈال کے اور لا کے ساتھ اس طریقے سے یہاں سے گویا کھینچ کے جتنی گندگیاں ہیں دل کے اندر، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ساری دل کی کیا ہے؟ بیماریاں ہیں. تو ان تمام بیماریوں کو، گندگیوں کو کھینچ کر لا کی تلوار سے کھینچ کر ادھر ڈال دیں پیچھے، اور پھر الا اللہ کی ضرب لگا کے دل میں اللہ کی محبت کو اتاریں، ہے نا. اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. تو اب تو رہے بس تاب میں آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کہتے ہیں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اے اللہ بس تجھے ہی یاد رکھوں اور کسی کی یاد کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، بس تیری یاد میں ہی 24 گھنٹے لگا رہوں، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، بس اسی طرح زندگی کیا ہو تمام ہو کہ تیرے ذکر میں لگا رہوں. ہاں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. کہا بس یہ دل جو ہے، یہ دل کی جو چھوٹی سی کوٹری ہے نا، کہا یہ آباد ہو جائے. کیا یہ آباد ہو جائے. اور جس کا دل آباد ہو گیا رب کعبہ کی قسم وہ کامیاب ہے. لیکن آباد کس سے ہو؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. اور ذکر کی کوئی حدود متعین نہیں کی گئی. نماز ہے اس کی حد ہے، نماز ہے نا اس کی حد ہے. صبح کو 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں، عشاء میں 4 ہیں. ان کی حدود ہے. روزے ہیں اس کی حدود ہے کہ 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں. زکوٰۃ ہے اس کی بھی حد ہے کہ اتنی ہے، یعنی جو 2.5% ہے اس کی بھی حد ہے. اسی طریقے سے حج ہے تو زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. واذکروا اللہ کثیرا، واذکروا اللہ کثیرا، یعنی جہاں بھی ذکر کا لفظ آتا ہے اس کے ساتھ کثیر کا لفظ لگا ہوا ہے کہ کثرت سے کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والے تم کو مجنون سمجھے، تم کو پاگل سمجھے کہ اس کو کیا ہو گیا. یعنی اتنا کثرت کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت اللہ عطا فرما دے. بس پھر تو ہر وقت یہ زبان لگی رہتی ہے، ذکر کے اندر مشغول رہتی ہے، اور ہاتھ کام میں لگے ہیں لیکن زبان اور دل جو ہے یہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. یعنی ہاتھ باکار اور دل با یار. دل کس کے ساتھ لگا ہوتا ہے؟ یار اللہ کے ساتھ. تو یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. اللہ تیرا غم مجھے نصیب ہو جائے اور پھر اس سے میرا دل خوش ہو. اللہ کا غم ہو اور اس سے کیا ہوگا؟ دل خوش ہوگا. غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے.
یعنی اب کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی اور سے کوئی امید اور تمنا اور آرزو نہ رکھوں، بس اللہ تجھ سے ہی فریاد ہے۔ جو کچھ ملتا ہے تیرے در سے ملتا ہے اور کہیں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد صبح اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تیری مدد جب تک شامل حال نہیں ہوگی تب تک میں نہ نفس کی شرارتوں سے بچ سکتا ہوں، نہ شیطان کی چالوں سے اور اس کے جالوں سے بچ سکتا ہوں، بس تیری مدد مجھے چاہیے۔ کہتے ہیں نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ یہ دو دشمن ہیں، ایک کیا ہے نفس اور دوسرا کیا ہے شیطان ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو نفس ہے نا یہ بھی دل کے قریبی ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر سے گرم ہو جائے گا نا اور روشن ہو جائے گا تو نفس کی طاقت خود بخود کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، پھر نفس پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ کا ذکر ہی ہے جو نفسانی خواہشات سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایک چمک جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ اللہ مدد کر، مجھے نفس سے بھی بچا دے اور شیطان سے بھی، دونوں کے شر سے مجھے بچا لے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بس۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ خلق میں مجھ سا کوئی نہیں ہے گو بدکارو نامہ سیاہ، خلق میں مجھ سا کوئی نہیں ہے گو بدکارو نامہ سیاہ۔ اللہ تیری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں، یہ اعتراف کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا ہے، ہر وقت اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ کیا ہوں، گناہگار ہوں۔ جب وہ ایسے کہہ رہے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم تو سراپا گناہوں کی نجاست میں ڈوبے ہوئے اور لت پت ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو گناہ سے لت پت نہیں ہے، گناہوں کی نجاست میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو پھر بڑائی کر سکتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھ سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اپنے عیوب پر انسان کو نظر ہونی چاہیے، جب اپنے عیوب پر نظر ہوگی پھر دوسروں کو حقیر جانے گا نہیں جانے گا، دوسروں کو حقیر نہیں جانے گا۔ میں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الامہ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بات آئی، کسی نے سوال کیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ تب تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ایک چمار جو ہے، ایک بھنگی اس سے بھی کمتر نہ سمجھے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس پر
کسی نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ تو ہندو ہے اور وہ تو کافر ہے، وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، تو اس سے کم تر ہم کیسے سمجھیں گے اپنے آپ کو، جبکہ ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا، کیا اس بات کی گارنٹی آپ کے پاس ہے کہ ایمان پر آپ کی موت ہوگی؟ کیا فرمایا؟ اس بات کی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ ایمان پر آپ کی موت ہوگی، آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے؟ کہا جب تک جائے گا نہیں تب تک کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ تو جب اپنا یہ گارنٹی نہیں ہے ایمان پر جانے کی، تو پھر کیسے آدمی دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لے؟ اور ممکن ہے جس بندگی سے آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہیں اس کو آگے ایمان کی توفیق ہو جائے، اور جب اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے گا وہ تو اونچے درجے پہ چلا جائے گا، وہ تو اونچے درجے پہ چلا جائے گا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے اور ہر کافر سے، غیر مسلم سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، حالن کمتر سمجھتا ہوں، اور معالن ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ معالن آگے کے اعتبار سے ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا ممکن ہے جو آج کافر ہے، غیر مسلم ہے، کل اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے اور وہ پھر جنت کے اعلیٰ درجوں میں چلا جائے، اور میرا معلوم نہیں کیا بنے گا۔ تو جب تک آدمی اپنے آپ کو بالکل مٹائے گا نہیں، کمتر نہیں سمجھے گا، تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور جہاں سمجھنے لگ گیا ہاں میں بھی کچھ ہوں، تو وہیں اس کی ترقی رک جاتی ہے، پھر یہ کچھ بھی نہیں رہتا ہے، پھر یہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے، تو ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں یہ حقیر ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ یہ حقیر ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں، اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ بڑا۔ تو اس لیے کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار سمجھتے رہنا، یہ انسان کی ترقی کی راہ ہے۔ اور جہاں سمجھ لے میں تو گناہ گار ہوں نہیں، میں تو بڑا پاک باز ہوں، تو بس پھر وہیں پر ترقی رک گئی اور تنزلی شروع ہو جائے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کو زیادہ پاک باز نہ سمجھو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کون متقی ہے کون پرہیزگار ہے۔ تو خواجہ صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خلق میں مجھ سا کوئی نہیں ہے وہ بدکار و نامہ سیاہ، کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، کہ اللہ تو غفار ہے، اب میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہیں کیا پھر تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ وہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اسی کو گویا تعبیر کر رہے ہیں اس جملے میں کہ خلق میں مجھ سا کوئی نہیں ہے گو بدکار و نامہ سیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ بس تیرے ذکر میں ہی میں ہر وقت لگا رہوں. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا ہے میرے خدا. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا ہے میرے خدا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سر سراپا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک میرے جسم کا کوئی بال, میری کھال کا کوئی ذرہ, کوئی حصہ, کوئی ایسا نہ رہے جو تیرے ذکر میں لگا ہوا نہ ہو. اس لیے جب ذکر کرے آدمی تو اس کو یہی تصور کرنا چاہیے صرف زبان نہیں ذکر کر رہی ہے بلکہ جسم کا ایک ایک بال جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے. تو مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا ہے میرے خدا. نکلے میرے ہر گنے منہ سے ذکر تیرا ہے میرے خدا. کہ اللہ میرے ہر بال کی جڑ سے تیرا ذکر ہے. کیا میرے ہر بال کی, بول کے معنی جڑ تو, اور منہ کے معنی بال, تو ہر بال کی جڑ سے کیا ہو تیرا ذکر نکلے میرے ہر گنے منہ سے ذکر تیرا ہے میرے خدا. اب تو چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا ہے میرے خدا. اب تو چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا ہے میرے خدا. جب کسی کو اللہ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے, عشق ہو جاتا ہے نا, تو پھر ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے. اگر چھوڑنا بھی چاہے تو چھوٹتا نہیں ہے. آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر کسی کو کسی کے ساتھ عشق مجازی ہو جاتا ہے نا. مثال کے طور پر واضح کر دیتا ہوں, یعنی کسی لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ, کسی لڑکے کو کسی لڑکے کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے. اب ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں, چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن چھوٹتا نہیں. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے, ایک نوجوان میرے پاس آیا تو آ کر سیدھے رونے لگ گیا, بہت رونے لگا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی, اب رشتہ مانگا تو وہ رشتہ دے نہیں رہے ہیں, لڑکی والے رشتہ دے نہیں رہے ہیں. تو میں نے کہا تم کیا اور بہت لڑکیاں, کہتا نہیں اب دل سے وہ نکل ہی نہیں رہی ہے. میں نکالنا چاہتا ہوں لیکن وہ نکل نہیں رہی ہے. تو جب عشق مجازی میں آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ نکالنا چاہے تو وہ نکلتا نہیں ہے, تو پھر اللہ جس کے ساتھ ایمان والے کو تو ٹوٹ کے محبت کرنی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کی یاد آدمی چھوڑنا چاہے تو چھوٹتی نہیں ہے. لیکن کب اللہ کرے کہ یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے, اللہ کرے یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے کہ اللہ کی یاد ایسی بس جائے دل کے اندر کہ پھر نکالنا بھی چاہے تو وہ نکلے نہ. یہی اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب تو چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا ہے میرے خدا. حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا. اللہ میں جب بھی سانس لوں تو کوئی سانس تیرے ذکر کے بغیر نہ نکلے, کوئی سانس خالی نہ جائے. اور یہ بھی آدمی کی محنت پر ہے. اگر محنت کرتا ہے سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے, سانس کے ساتھ اللہ کا کلمہ طیبہ کا ذکر جاری ہو سکتا ہے. آدمی کو محنت کرنے کی, میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا الحمدللہ کہ جو سوئے ہوئے بھی ہیں تو سوتے ہوئے بھی ان کے سانس کے ساتھ کلمہ طیبہ چل رہا ہے, لا الہ الا اللہ. اس کا پھر سوتے ہوئے بھی سانس کے اندر چل رہا ہے. چھوٹا تھا بالکل بچہ تھا, جیسے بچہ نہیں چھوٹا, اس طرح بالکل بچہ تھا. تو ہمارے گھر میں یہ بکروال برادری ہے نا, ان کے بزرگ آیا کرتے تھے ہمارے گھر میں. وہ سردی کے موسم میں آتے تھے جموں میں, تو والد صاحب ان کو کبھی گھر میں لے آتے تھے. تو رات کو سوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ سانس کے ساتھ پورا کلمہ ان کا چل رہا ہے, پوری رات اسی طریقے سے چلتا رہتا تھا. دن میں سوتے تھے تب بھی سانس کے ساتھ ہی پورا کلمہ, یعنی پورا یعنی سانس کے ساتھ اس طرح ان کا کلمہ چلتا رہتا تھا. اسی طرح اپنے بزرگوں میں سے ابھی حال میں حضرت مفتی عبدالغنی ازہری صاحب رحمۃ اللہ نے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے پاس ہم بیٹھتے تھے جا کر, تو ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے اور ان کا
دل جو ہے وہ ذکر میں لگاتا تھا، سینے سے بس وہ آواز اللہ کی آواز چلتی رہتی تھی، اللہ کی آواز سینے سے، یعنی بات بھی کر رہے ہوتے تھے اور سینے سے جو ہے وہ آواز نکل رہی ہوتی تھی اللہ کی۔ اور پھر آخری دنوں میں اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ کچھ ان کے پاس رہنے کا موقع ملا، بالکل آخر میں بیماری کے ایام میں، تو ان ایام میں دیکھا کہ وہ استغراق میں رہتے تھے، یعنی بالکل گمسم رہتے تھے، لیکن جب رات کے 2:30 بجتے تھے، ٹائم ہوتا تھا اپنے ذکر کا، ہوش میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے غسل کراؤ، پھر اس وقت نہانے کے بعد تسبیح لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور جس وقت وہ استغراق میں ہوتے تھے تب بھی ان کے وہ دل سے جو ہے وہ آواز چلتی رہتی تھی اللہ کے ذکر۔ تو اتنا ذکر کرے بندہ کہ پھر حلق سے کوئی سانس بغیر ذکر کے نہ نکلے، اور ہو سکتا ہے یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن محنت کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب تو چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا ہے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو رہے بس دادن آخر ورد صبح ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جس طرح ابھی ہم نے یہ ضربیں لگائی ہیں تو روزانہ صبح اٹھ کے تھوڑی دیر یہ ضربیں ہر مومن کو لگانی چاہیے تاکہ دل کی گندگی دور ہو جائے اور اللہ کی محبت دل کے اندر پیوستہ ہو جائے اور جم جائے اور دل کا تزکیہ ہو جائے۔ میرے ایمانی بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم میں سے سورۃ الاعلیٰ اس کی آیتیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص، من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو پاک ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کامیابی کو بیان کیا اور جو کامیاب ہونے والے انسان ہیں ان کے صفات کو بیان فرمایا کہ ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلا پارہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 6 صفات بیان فرمائی اور کہا یہ 6 صفتیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ 6 صفات کیا ہیں؟ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، بن دیکھے جنت کا یقین رکھتے ہیں، بن دیکھے جہنم کا یقین رکھتے ہیں، بن دیکھے عذاب قبر کا یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان لا رہے ہیں بغیر دیکھے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ دوسری صفت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز کو اس کے تمام آداب مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں،
خالی ٹکرے نہیں لگاتے ہیں آ کر، نہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنا یہ ہوگا کہ آئے ہم جلدی سے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور ادھر بٹن دبا دیا، زبان چلنا شروع ہو گئی، دل و دماغ کہیں اور گم ہے، جس کام سے نکل کے آئے تھے دکان سے یا ملازمت کے آفس سے یا دوسرے کسی کام سے، دماغ ادھر ہی لگا ہوا ہے اور دڑ یہاں پر ہے، یعنی جسم یہاں پر ہے اور باقی دل و دماغ کہیں اور ہے۔ یہ ہے ٹکرے لگانا، یہ نماز پڑھنا ہے، یہ قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہم قیام میں ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی نا جی، تو جس وقت ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے ہیں تو کس کے سامنے ہم کھڑے ہیں؟ تو کیا ہمیں جس وقت ہم کھڑے تھے یہ خیال بھی آیا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قیام میں یہ میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اللہ کے احکم الحاکمین رب العالمین بادشاہ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ آیا؟ نہیں آیا نا۔ رکوع میں گئے تو کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ کیا یہ دل میں خیال آیا تھا کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں؟ نہیں آیا نا۔ پھر ہم سجدے میں گئے، سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو کر رہے ہیں۔ کیا دل میں یہ خیال تک آیا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں؟ بتائیے نماز ہے؟ یہ تو خالی شکل ہے نماز کی، صورت ہے بس اللہ اپنے فضل سے قبول کر دے، اللہ اپنے فضل سے قبول کر دے، ورنہ تو حدیث کے مطابق ہماری نمازیں تو ایسی ہیں کہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر اور منہ پر لگا دی، اللہ اپنے فضل سے قبول کر دے۔ تو یہ اقامت صلاۃ نہیں، یہ نماز پڑھنا ہے۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ آدمی پورے دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور گم ہو جائے اور سوچ سمجھ کر نماز پڑھے، سوچ سمجھ کر نماز پڑھے۔ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ میں نے کون سی سورت پڑھی تھی، پڑھی یا نہیں پڑھی، اور پڑھی ہے تو کون سی پڑھی ہے، خود پڑھی ہے سورت، لیکن چونکہ وہ الفاظ رٹے ہوئے ہیں نا تو بس وہ مشین چل رہی ہے، جیسے پنکھے کا بٹن چلا، پنکھا چلنا شروع ہو گیا، بٹن بند کیا تو پنکھا بند ہو گیا، تو بس اللہ اکبر کیا بٹن لگا دیا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا تو بٹن بند کر دیا، آف کر دیا ہم نے، تو بیچ میں کیا ہوگا کچھ پتا ہی نہیں۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے، اس لیے نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز کو سیکھ کر پھر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہے اقامت صلاۃ، تو دوسری صفت بیان کی الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنی دکان سے کمایا، میں نے اپنے ہنر سے اپنی عقل سے کمایا ہے، تو وہ قارون بن سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ قارون سے جب کہا گیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یہ کہا گیا اس سے کہ احسان کر ایسے جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اللہ نے یہ مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر۔ تو کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، یہ میں نے اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے، اپنے علم سے میں نے کمایا ہے۔ تو یہ کس کی سوچ ہے؟ مومن کی سوچ کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کو دی گئی ہے، قرآن پاک پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہوگی چوتھی صفت۔ پانچویں صفت، اور جو پہلی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کا آخری پیغام ہے اور یہ تحریف اور تبدیلی سے محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف ہونے والی نہیں ہے۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی مان لیا ہاں قرآن پر میں نے ایمان لایا، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا قانون اور ضابطۂ حیات سمجھنا ہے۔ اور جب قانون اور ضابطۂ حیات ہے تو پھر خالی اس کے الفاظ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اس کے معنوں کا جاننا بھی کیا ہے ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی کیا ہے ضروری ہے۔ اور ابھی ایک دن میں بیان سن رہا تھا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکات معالی کا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تعبیر قائم فرمائے۔ وہ فرما رہے تھے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح قرآن پاک کا سمجھنا بھی فرض ہے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں قرآن جی، اور کوئی کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، کوئی محنت کر رہے ہیں اس کے سمجھنے کی۔ ہمیں تو دیکھ کر اس کے الفاظ بھی پڑھنا نہیں آتے بہت ساروں کو۔ اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی، 90% مسلمان آج وہ ہے جس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے۔ 10% ہے جو دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں اور وہ بھی غلط سلط پڑھتے ہیں۔ 5% ہو سکتا ہے کہ جو ٹھیک پڑھتے ہوں اور وہ بھی وہ ہے کہ جن کو سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ سمجھنے والے شاید 1% نکلیں گے کہ جو سمجھ کے پڑھنے والے ہیں۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا، اس میں کیا قانون بتایا، کیا ضابطہ بتایا، پتہ چلے گا۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ سمجھ کر پڑھنی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر کب کریں گے؟ جب قرآن کو سمجھیں گے، یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن میں تدبر ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن تو نازل ہی اس لیے ہوتا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں نازل کیا ہے کہ اس کو رکھ دیا جائے گھر میں اونچائی پر اور گلاب کے اندر لپیٹ کے، اور کہ گھر میں برکت آئے گی، یا کوئی دکان کھولی تو وہاں تھوڑی تلاوت کر لی، نیا گھر بنایا تلاوت کر لی، یا کوئی مر گیا اور اس کے بعد پھر ختم شریف پڑھا کر تو چھٹی کر دی۔ اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ کہا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے عظیم و شان جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ کی امت کے لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل رکھنے والے تذکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کو، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل بھی ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے نام ایک خط آیا ہوا ہے، ایک چٹھی ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے نام، لہذا اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اب سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مسجد میں انشاءاللہ درس قرآن کے حلقے ہم قائم کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ یہاں مختلف مسجدوں کے لوگ آئے ہوئے نا، تو ہر ایک اپنی مسجد میں کوشش کرے گا کہ قرآن کا حلقہ لگ جائے، قرآن کو پڑھنا بھی سیکھیں گے اور ساتھ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے، ہر مسجد کے اندر قرآن کو بیان کیا جانا چاہیے۔ یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا کیا ہے؟ حق ہے۔ الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف ابراہیم ہے، اور کتابیں ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے کتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ ان سب کو اجمالی طور پر ان پر ایمان رکھنا ہے کہ ساری کتابیں برحق تھی، اور قرآن نے یہ بتایا کہ توریت اور انجیل اور زبور کے اندر ان کے ماننے والوں نے تحریف کر دی ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، چھٹی صفت یہ بیان کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر رب کی عدالت لگے گی، پھر رب کے سامنے ہمیں حاضر ہو کر اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسأل عن خمس، انسان کے قدم اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے، عن
عمره فيما أفناه، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں اس کو لگایا ہے، وعن شبابه فيما أبلاه، اور جوانی کے بارے میں خاص طور سے سوال ہوگا کہاں اس کو گوایا ہے۔ جوانوں، یہ جوانی رب نے اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم جو ہے وہ صنف نازو کے پیچھے گھومیں اور پھریں اور چکروں میں پڑے اور موبائل میں لگ کر اپنے جو ہے دن رات کو ضائع کریں، اپنی جسم و جان کو ضائع کریں۔ اس لیے رب نے یہ ہمیں جوانی نہیں دی ہے، جوانی دی ہے رب نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اپنے سامنے آنسو بہانے کے لیے رب نے یہ جوانی دی ہے۔ وہ جوان جو ہے رات کو سوتا نہیں، بلکہ جوان رب کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور رب کو یاد کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر آنسو بہاتا ہے، اس کے سامنے فریاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ یہ ہے جوانوں کا کام۔ جوانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ گندے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ آج ہمارے جوان بڑے گندے کاموں میں لگ گئے ہیں، ان کاموں میں لگ گئے جن کاموں میں نہیں لگنا چاہیے تھا۔ کوئی نشے میں لگ گیا، کوئی کسی اور گندگی کے اندر پڑ گیا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے جوانوں اپنی جوانی کی قدر کریں، اس جوانی کو ضائع نہ کرے۔ خدا را یہ اللہ کی امانت ہے جوانی، اور قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہاں تم لگا کر آئے ہو۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے اس کو کمایا ہے۔ اور چوتھا سوال ہوگا فیما انفقہ، کہاں اس کو لگایا ہے۔ اور پانچواں سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، جو تجھے علم دیا تھا اس کے مطابق کیا عمل کر کے آیا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ یہ 5 سوال قیامت کے دن ہوں گے۔ تو اس بات کا یقین رکھنا کہ کل قیامت میں پروردگار مجھے زندہ کرے گا اور پھر رب کی عدالت لگے گی اور پھر وہاں اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اس بات کا یقین رکھتے ہیں جن کے اندر یہ 6 صفات پائی جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر، جنت کے راستے پر۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ ان کی پہچان کیا؟ ان کی پہچان یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے دل اللہ کے سامنے جھک جائے، اور خضوع کا مطلب ہے ظاہری جسم اللہ کے سامنے جھک جائے۔ تو خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کوئی اور پہچان کہاں ان کی یہ پہچان ہے؟ وہ بیکاری کے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، بیکاری کے کاموں سے دور رہتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جس میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو۔ اب موبائل پر گیم کھیلنے میں کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ ہے؟ گندی فلمیں دیکھنے میں کوئی فائدہ ہے؟ گندی تصویریں دیکھنے میں کوئی فائدہ ہے؟ الٹا نقصان ہے کہ نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ تیسری کہا کہ ان کی پہچان یہ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر مالدار ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں اور پھر تزکیہ کرواتے ہیں۔ یہ تزکیہ جو ہے نا، تزکیہ نفس جو ہے، دل کا تزکیہ، یہ تب تک نہیں آدمی کو ہو سکتا ہے جب تک اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے آدمی نہ کر دے۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض منصبی ہیں ان میں سے ایک فرض منصبی یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ پھر آپ کے نائبین جو علماء ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کا کیا کریں گے؟ پہلے اپنا تزکیہ کروائیں گے، پھر دوسروں کا کیا کریں گے؟ تزکیہ کریں گے۔ تو جب تک اللہ والوں کے ساتھ آدمی جڑتا نہیں ہے تزکیہ نہیں ہوتا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ چوتھی پہچان ان کی بتائی یہ ہے کہ وہ
اپنی خواہشات کو، جو اللہ نے ایک انسان کے اندر خواہش کا ایک مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ نکاح کا اس نے رکھا ہے اس کو تسکین بخشنے کے لیے، تو کہا وہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ناجائز طریقوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس کے بعد آگے پانچویں پہچان بیان فرمائی، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ امانت کا حق ادا کرتے ہیں اور جو عہد انہوں نے کیا ہے اس عہد کو وہ پورا کرتے ہیں، اس کی وہ رعایت کرتے ہیں، امانت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ کان ہمارے پاس اللہ کی امانت، یہ زبان اللہ کی امانت، یہ ہاتھ اللہ کی امانت، یہ پاؤں اللہ کی امانت، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو ہمارے پاس اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو امانت کا حق ادا کرتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ جو اللہ نے اللہ کی رضا میں ان کو استعمال کیا جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو امانت کا حق ادا کر رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے، کوئی غلط نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے، اللہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے پروردگار۔ تو یہ سارے اعضاء ہمارے پاس کیا ہیں؟ امانت ہے، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں اللہ پوچھے گا، آنکھ کو کہاں استعمال کیا، کان کو کہاں استعمال کیا، زبان کو کہاں استعمال کیا، ہاتھوں کو کہاں استعمال کیا، دل و دماغ کو کہاں استعمال کیا تھا، پاؤں کو کہاں استعمال کیا ہے، پوچھا جائے گا۔ اللہ کے یہاں چھوٹیں گے نہیں، ہر ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، یہ امانت ہے۔ مال والے کے پاس مال اللہ کی امانت ہے، اولاد والے کے پاس اولاد اللہ کی امانت ہے، عہدے والے کے پاس عہدہ یہ اللہ کی امانت ہے، استاد کے پاس شاگرد اللہ کی امانت ہے، ان کے حقوق ادا کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، تو یہ تجارت یہ بھی ایک اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کے اصول و ضابطے ہیں، ان کے مطابق اس کو تجارت کرنی ہوگی، تب جا کر یہ امانت کے حقوق ادا کرنے والا کہلائے گا، ورنہ امانت میں خیانت کرنے والا کہلائے گا۔ تو مومن کی کامیاب ہونے والے کی اللہ نے یہ علامت بیان کی، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم یحافظون۔ آگے یہ علامت اور بیان کی کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ فردوس کے جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ تو یہ فلاح کی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر تذکرہ کیا، کون کامیاب ہونے والا ہے یہ بتایا۔ یہاں بتایا اس آیت میں سورۃ الاعلیٰ کی، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کو صاف کر لیا۔ یہ دل جو اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ، کہ سنو تمہارے جسم میں ایک گوشت کا نوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہتا ہے، درست ہو جاتا ہے، تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ درست ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اسی میں بگاڑ آ جائے پھر پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس لیے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس میں اللہ کی محبت کو ڈالنے کی ضرورت ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کا استحضار آ گیا، رب کعبہ کی قسم، پھر وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے، پھر یہ ہاتھ غلط نہیں پکڑتے ہیں، یہ آنکھ غلط نہیں دیکھتی ہے، پھر یہ کان غلط نہیں سنتے ہیں، یہ زبان غلط نہیں بولتی ہے، پھر پاؤں غلط جگہ کی طرف اٹھ کر چلتے نہیں ہے۔ سارا بگاڑ اسی سے پیدا ہوتا ہے، سارا بگاڑ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب دل بن گیا، دل سنور گیا، تو سب کچھ کیا ہے؟ بن گیا، سارے اعضاء سنور جائیں گے۔ پھر کسی کا ایک حبہ بر رتی بر کسی کی چیز یہ ناجائز طریقے سے کھانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ پھر تو جھگڑا اس پر نہیں ہوتا یہ میرا ہے، بلکہ جھگڑا اس پر ہوتا ہے یہ تیرا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، ایک آدمی ایک کو زمین بیچتا ہے،
دوسرا اس سے خریدتا ہے. خریدنے والے نے زمین میں ہل لگانا شروع کی تو دیکھا کہ ہل لگاتے ہوئے ایک جگہ سے ایک برتن نکلا جو سونے کا بھرا ہوا تھا. اس نے وہ برتن اٹھایا اور جو بیچنے والا تھا اس کے پاس لے کر آیا اور کہا میں نے آپ سے زمین خریدی تھی, سونا نہیں خریدا تھا, یہ تیرا سونا زمین میں رکھا ہوا تھا, یہ لے. اس نے کہا میں نے زمین بیچی تھی, جو کچھ اس میں تھا وہ سارا ہی تجھے دے دیا تھا, یہ تیرا ہے. وہ کہتا ہے تیرا ہے, یہ کہتا ہے تیرا ہے. دونوں کا جھگڑا لگ گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. دونوں اپنا جھگڑا لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. داؤد علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے کہ عجیب جھگڑا ہے, یہاں تو جھگڑا ہوتا ہے میرا ہے, دوسرا کہتا ہے میرا ہے, یہاں جھگڑا ہو رہا ہے یہ تیرا ہے, وہ کہتا ہے تیرا ہے. کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دونوں کا مقدمہ سنا اس کے بعد ان سے پوچھا کیا تمہارے بچے ہیں؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے. دوسرے کو پوچھا تیرا؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے. کہا دونوں کا نکاح کر دو اور یہ جتنا سونا ہے ان کے نکاح پر خرچ کرو, جو بچے گا وہ ان کو دے دو, صدقہ اور خیرات کرتے رہے. یہ فیصلہ ہے. پھر جھگڑا اس پر ہوتا ہے, پھر جھگڑا اس پر نہیں ہوتا ہے کہ میرا. آج ہمارا جھگڑا کس کے؟ یہ میرا. دوسرا کہتا ہے میرا ہے. اب ہے کس کا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے جج بھی کہ وہ کہتا ہے میرا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے. کس کے حق میں فیصلہ دیا جائے؟ اور ہر آدمی ایسے بیان کرتا ہے کہ جیسے یہی سچا ہے. تو آج جھگڑا اس کا ہوتا ہے, اس کا نہیں ہوتا ہے. جب دل سنور جاتا ہے, دل بن جاتا ہے, دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے, پھر جھگڑا ایسے ہوتا ہے. پھر آدمی رتی پر کسی کی کوئی چیز لینا پسند نہیں کرتا ہے. پھر تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہم نے سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا ہم نے, پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سرانے میں ہے نا, اس میں ہم نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک نوجوان نہر کے کنارے جا رہا ہے, بھوک لگی ہوئی تھی, سیب بہتا ہوا آ رہا تھا, اٹھا کر بے خیالی میں آدھا کھا لیا. اس کے بعد خیال آیا کہ شاید یہ کسی کا تھا, میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا. اگر اس نے مقدمہ دائر کر دیا تو پھر اللہ کے یہاں میں کیا جواب دوں؟ پریشان ہو گئے, کیا کیا جائے, کس طرح اس کو معاف کروایا جائے. ذہن میں جب آدمی گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ پھر اس کو رہبری کرتا ہے. اللہ نے رہبری کی. اور ذہن میں بات آئی کہ شاید پیچھے جو ہے وہ کوئی باغ ہے نہر کے کنارے پر, کسی درخت کی شاخ نہر میں جھکی ہے, وہاں سے یہ سیب گرا ہوگا اور یہ اس کا ہوگا, تو چلو میں اس سے جا کر معافی مانگ لیتا ہوں, دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹا دوں گا, آخرت پر چھوڑوں گا نہیں. اور اس کے بعد پیچھے چلے, جو ذہن میں رہبری ہوئی تھی اس کے مطابق اس نے پایا. باغ کے مالک کو تلاش کیا اور کہا چچا یہ آپ کا سیب بہتا ہوا جا رہا تھا, مجھے بھوک لگی تھی, بے خیالی میں نے کھا لیا, کچھ کھانے کے بعد احساس ہو یہ تو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے, اب آپ کے پاس آئے, مجھے معاف کر. کوئی سزا دینا چاہتے ہو سزا دے دو, لیکن آخرت پر اس کو نہیں رکھو. اس باغ کے مالک نے کہا نہ معاف کروں گا نہ سزا دوں. وہی مسئلہ حل. رونے لگے, پریشان ہو گئے, کہا کچھ کرو اللہ کے لیے کچھ کرو. کہا ایک صورت ہے بچنے کی, وہ یہ ہے میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں سے لنجی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے. مطلب یہ تھا نہ دیکھ سکتی ہے, نہ سن سکتی ہے, نہ بول سکتی ہے, نہ پکڑ سکتی ہے, نہ چل سکتی ہے. اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اگر نکاح کر لو گے تو معافی, ورنہ معافی نہیں, کوئی صورت. اس نے سوچا, سوچنے کے بعد فیصلہ کیا دنیا کی زندگی ہے, چند روزہ کٹ جائے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کی خدمت کرنی ہے تا دم حیات. جب تک میں زندہ ہوں یا وہ زندہ ہے تو مجھے اس کی خدمت کرنی ہے, بس سیدھی سی بات ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, دنیا کی زندگی میں کٹ جائے گی, لیکن آخرت میں تمہیں پکڑ سے بچ جاؤں گا, تیار ہو گے. نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد کہا وہ کمرہ ہے سامنے حجرہ, جاؤ اس میں تمہاری بیوی ہے. جب یہ نوجوان جاتا ہے, جا کر پردہ ہٹایا, دیکھا اندر تو بالکل حسین و جمیل تندرست لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جس کو کوئی عیب نہیں ہے. ایک دم واپس آ گئی. اچھا آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا, شاید آپ نے مجھے دوسری جگہ بھیج دیا, وہاں تو میری بیوی نہیں ہوتی, وہ تو کوئی اور ہے, جو آپ نے بتایا تو وہ ویسی ہے, ویسی تو وہ ہے نہیں. کہا نہیں, اور نوجوان وہی تیری بیوی ہے, وہی میری بیٹی ہے. اور سن, جو میں نے یہ کہا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے میری بیٹی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس نے کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی.
اس اعتبار سے یہ اندھی ہے۔ میں نے جو کہا یہ کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے میری بیٹی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کے کان نے کوئی گناہ کی بات، کوئی غیبت کسی کی، چغلی یا کوئی اور گناہ کی بات اس نے نہیں سنی ہے۔ میں نے جو کہا یہ زبان سے گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کی زبان سے کوئی غلط کلمہ، کوئی غلط بات، گناہ کی بات نہیں نکلی ہے۔ میں نے جو کہا ہاتھوں سے لنجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کے ہاتھوں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے۔ میں نے جو کہا پیروں سے لگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے تو یہ کسی غلط گناہ کی جگہ پر پیروں سے چل کے نہیں گئی ہے، یہ مطلب یہ تمہاری بیوی ہے۔ پھر دونوں جیتے رہے، اور جب اتنے نیک ہوں گے تو اللہ پھر ان کو آگے اولاد بھی ایسے ہی دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کو دنیا جانتی ہے، کیا؟ پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ، ان کو سب جانتے ہیں اور ان کی نیکی کا بھی بڑا چرچا ہے، لیکن ان کے ماں باپ کی کیا قربانی تھی اس کو تو یاد کرتا ہے؟ تو جب دل پاک ہو جاتا ہے پھر آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ تو دل کی بات ہے۔ ابھی ہمارے بزرگوں میں ہمارے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کے ماموں تھے صوفی فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وضو فرما رہے تھے۔ وضو کرتے ہوئے چہرے پر ایسے پانی ڈالا تو اوپر کا تو نا آدمی چہرے کو، تو سامنے ایک پڑوسی کی بچی تھی، بیٹی، جوان بیٹی، اس پر نظر پڑ گئی۔ فوراً جو ہے وہ نظر نیچے جھکا لی اور اس کے باپ کو بلانے لگی، حکیم صاحب، حکیم صاحب، حکیم صاحب۔ باہر کہا میں وضو کر رہا تھا، میری نظر اٹھ گئی اور تمہاری بیٹی پر پڑ گئی ہے، مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے نا پھر گناہ کا خیال بھی آدمی کے دل میں نہیں آتا، اور جہاں خیال آیا فوراً وہ اپنے آپ کو پھر سمجھتے ہیں کہ اب تو میں مر ہی گیا، فوراً اللہ کے سامنے توبہ تائب ہو جاتے ہیں۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کا دل پاک کیسے ہوگا، دل کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ جواب اگلی آیت میں مل گیا، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، رب کے نام کو یاد کیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا اس نے۔ تو ذکر کرنے سے دل کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ ذکر۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، دل کو بھی کیا لگتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، اور ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا۔ لوہے میں زنگ لگ جائے تو بٹی میں ڈالا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، زنگ اس کا دور ہو جاتا ہے۔ سونے چاندی کو زنگ لگ جائے تو اس کو بھی تپایا جاتا ہے اور زنگ اس کا دور ہو جاتا ہے۔ تو دل جو ہے اس پہ جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے والی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے تزکیہ ہو جائے گا۔ اور کس سے تزکیہ ہوگا؟ کہ وذکر اسم ربہ فصلی، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور پھر کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے سے دل کا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے، لیکن نماز کو قائم کرنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، تمام آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے، پھر اس نماز سے تزکیہ ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں اور برے کام بھی کرتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نماز نہیں ہے۔ رب نے تو سچ کہا ہے نا، اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم رک نہیں رہے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہیں، منکر بھی کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائی میں پھر اس بات پر زور دوں گا، اپنی نمازوں کا ہم جائزہ دیں۔
ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ صفت احسان پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے نماز میں۔ جب حضرت جبرائیل امین نے انسانی شکل میں آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بیان بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہا ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے کھڑے ہو جائیں کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج ہم کسی آفیسر کے سامنے جاتے ہیں، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اگر خارش بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں، کھانسی بھی آئے تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ یا کبھی ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کھجلاتے ہیں ایسے؟ نہیں۔ تو رب جو احکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں آ کر ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی ادھر کھجلا رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی داڑھی کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں۔ یہ نماز ہے تو کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ نماز ہے۔ نماز یہ ہے کہ اتنا ڈوب جائے نماز پڑھتے ہوئے کہ پھر کچھ ہی ہوتا رہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگ گیا، اندر گھس گیا تیر۔ اب تیر جو ہے لگنا آسان ہے لیکن واپس نکالنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے اوپر پھنس جاتے ہیں نا، تو وہ نکالیں گے تو پورا تو جسم ہی ساتھ، گوشت ساتھ آ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو نکلے گا نہیں، کہا جب نماز پڑھے گی اس وقت نکالیں گے۔ جب نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے وہ کھینچ کے نکال دیا۔ نماز کے بعد کہنے لگے تم کیوں یہاں جمع ہو؟ کہا تیر نکل کر نکال لو، کہا وہ تو نکال دیا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا نماز میں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تیر نکال دیا ہے۔ یہ نماز ہے، ہماری نماز کوئی نماز ہے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ مجھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری کوئی ٹھیک ہوگی، میں بھی اسی صف میں ہوں جس میں آپ، سب ہم اسی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، سب کا حال یہی ہے۔ بس اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں وہ نماز دے دے جو نماز آپ چاہتے ہیں، جیسی نماز آپ پسند کرتے ہیں ویسی نماز ہمیں دے دے۔ تو نماز سے بھی تزکیہ ہوگا اور اللہ کی یاد سے، ذکر سے کیا ہوگا؟ تزکیہ ہوگا۔ اس لیے جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے سب سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور شرکت کیا کریں اور کسی نہ کسی ذاکر کے ساتھ ہم جڑ کے رہیں تاکہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کر سکیں اور دلوں کا تزکیہ ہو جائے۔ اور جب دلوں کا تزکیہ ہو جائے گا تو بندہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ یعنی اللہ کا نام، جس طرح ہم نے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کی نا، اس طرح اللہ کی بھی تسبیح کرنا۔ اس کی ہمارے بزرگان دین میں جو یہ چشتیہ سلسلہ ہے اس میں تو یہی ہے، پہلے جو ہے وہ 2 تسبیح ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ، نفی اس بات دونوں کی، اور پھر جو ہے وہ اس بات کی الا اللہ کی تسبیح ہوتی ہیں 4، اور پھر اللہ کی 6 تسبیحیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک 13ویں تسبیح ہوتی ہے اللہ۔ تو کل کتنی ہوگی؟ 13 تسبیحیں ہوگی۔ یہ اسی لیے ہے کہ دلوں کا کیا ہو جائے؟ تزکیہ ہو جائے۔ اور یہ ساری قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق ہے، کوئی باہر سے لائی ہوئی چیز نہیں ہے، ایک علاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ علاج ہے دل کی صفائی کرنے کا اور دل کے اندر اللہ کی یاد کو بسانے کی ایک دوا ہے، گویا ایک طریقہ کار ہے۔ جی جب لا الہ الا اللہ میں، اس میں تو ہم نے پڑھ لی نا اشعار، پھر جب الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت آدمی کے دل میں کیا تصور ہونا چاہیے، اس کو بھی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہی میں ہم پڑھتے ہیں۔ الا اللہ کی تسبیح پر کہتے ہیں، اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو، تو ہی تو، سب تو ہوں باہر دل کے اندر تو ہی تو ہو، تو ہی تو، قلب تپا میں دیدہ تر میں تو ہی تو ہو، تو ہی تو، قلب تپا یعنی دل
دل گرم ہو گیا نا جب اللہ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے دل گرم ہو گیا ہے. اب کہا الا اللہ کی ضرب میں کہہ رہے ہیں کہ بس اب تو یہ جو گرم دل ہے اس میں اللہ تو ہی ہو, کوئی اور نہ ہو. اور دیدہ تر نظر میں بھی جہاں نظر ڈالو نگاہ ڈالو وہاں کون نظر آئے؟ اللہ ہی اللہ. کیا ہو؟ اللہ اللہ. ہر پتے میں اس کو یہی دکھائی دے, اللہ کی قدرت دکھائی دے کہ اس پتے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہر گھاس کے تنکے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہر جگہ اس کو کیا دکھائی دے؟ اللہ. اسی کو کہتے ہیں اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو, تو ہی تو, سب تو ہوں باہر دل کے اندر, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, قلب تپا میں دیدہ تر میں تو ہی تو ہو, تو ہی تو, میرے لیے تو بحر و بر میں تو ہی تو ہو, تو ہی تو, خشکی میں بھی تو, تری میں سمندروں میں چلا جاؤں وہاں بھی کیا ہو؟ تو ہی تو ہو. ہر جگہ مجھے تیرے ساتھ ہی دل لگا ہوا ہو, تو ہی تو مجھے دکھائی دے ہر جگہ. پھر کہتے ہیں کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی الہ الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ. اب اس میں یہ تصور کرنا ہے کہ بس اللہ ہی اللہ ہے دل میں اور کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جو اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, اللہ اللہ, اس کے بارے میں بھی اشعار ہیں. کہتے ہیں گزری گناہوں میں عمر ساری اے میرے مولا اے میرے باری, گزری گناہوں میں عمر ساری اے میرے مولا اے میرے باری. یعنی جب اللہ کی محبت دل میں آ گئی, اللہ کا نام بس گیا نا, اب انسان کو اپنی پوری جو زندگی گزری ہوئی ہے نا وہ یاد آنے لگتی ہے کہ یار میں کیسا بدبخت انسان ہوں. وہ مالک تو اتنا کریم ہے, اس کے نام میں اتنی مٹھاس اور لذت ہے, میں اس کو چھوڑ کر اس کی نافرمانی کر رہا تھا. تو اب اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے گزری گناہوں میں عمر ساری اے میرے مولا اے میرے باری, کیا حشر ہوگا دہشت ہے پاری. آگے کیا بنے گا اللہ, یہ تو دہشت پاری ہوگی مجھ پر. اب ڈر لگ رہا ہے آگے کا کہ تیرے پاس پہنچوں گا تو ان گناہوں کا جو مجھ سے ہوئے ان کا کیا جواب دوں گا. کیا حشر ہوگا دہشت ہے پاری اے میرے مولا اے میرے باری. پھر کہتے ہیں اللہ بس تیرے علاوہ ہے کون, تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں, کہاں جاؤں تجھے چھوڑ کر میں, تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. تو کیا حشر ہوگا دہشت ہے پاری اے میرے مولا اے میرے باری. کس کو پکارے تیرا بھکاری, کس کو پکارے تیرا بھکاری. اے میرے رب میں تو تیرے در کا کیا ہوں, بھکاری. تیرے در کا وہ بھکاری ہوتا ہے نا مانگنے والے, کہ میں تیرے در کا کیا ہوں, بھکاری. کس کو پکارے تیرا بھکاری اے میرے مولا اے میرے باری. باری ہو کے پیدا کرنے والا, اے میرے مولا اے میرے باری. ہو جائے ناجی مجھ سا بھی ناری, ہو جائے ناجی, ناجی کا مطلب نجات پانے والا, مجھ سا بھی ناری. ناری کیا ہو گیا, جہنم میں جانے والا, کہ مجھ جیسا جہنم میں جانے والا اللہ نجات پانے والا ہو جائے. یہ فریاد تجھ سے میں کر رہا ہوں, یہ بھیک مانگ رہا ہوں کہ ہو جائے ناجی مجھ سا بھی ناری اے میرے مولا اے میرے باری. کہ اللہ مجھ جیسا گناہگار جہنم میں جانے والا نجات پا جائے, بس یہ آخری میری تمنا ہے. ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ 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 اللہ, جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 اللہ. جب اللہ کہے نا اللہ تو شروع میں اللہ, اس میں یہ دل کے اندر جو دل ہے نا, دل پر چوٹ لگے ہیں, وہاں سے ایک آواز اٹھتی ہے. پھر ہو کی آواز اوپر سے لگے دل میں, ہو کی آواز دل پر کہاں سے لگے,
باہر سے جا کر ٹکرائے، اندر باہر صرف اب کیا ہو؟ اللہ ہی اللہ ہو، اندر بھی اللہ اور باہر بھی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب سانس لوں میں ہو جائے جاری، اللہ 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 اللہ، یہ ہے وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، کامیاب ہو گیا کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اس نے، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی، تو کہا یہ آدمی کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں ایک تسبیح پڑھتے ہیں نا، کون سی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ تسبیح جب پڑھتے ہیں اس وقت کے لیے بھی انہوں نے جو ہے اس کو بھی اشعار میں بیان کیا کہ کیا آدمی کا تصور ہونا چاہیے۔ اس وقت کہتے ہیں نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجائے غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اللہ سارے غم دور ہو جائیں، صرف ایک تیری یاد کا ہی غم رہ جائے، اس لیے کہتے ہیں پنجائے غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سن میرے نالے، سن میرے نالے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، نالے کیا ہے؟ میری فریاد، سن دے میری فریاد کو، سن میرے نالے، سن میرے نالے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ اب فریاد کیا ہے؟ کہ آخری فریاد میری صرف ایک ہے، وہ کیا؟ اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، شغل میرا اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ۔ یہ ہے وہ تسبیحات جو ہم نے بزرگ رکھتے ہیں، کس کے لیے؟ دل کی صفائی کے لیے۔ ان تصورات کے ساتھ اگر ہم یہ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل روشن ہو جائے گا، اور جب دل روشن ہو جائے گا پھر سارے اعضاء ہمارے ٹھیک ٹھیک چلیں گے، پھر آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، کان غلط نہیں سنیں گے، زبان غلط نہیں بولے گی، ہاتھ غلط نہیں پکڑیں گے، پاؤں غلط جگہ کی طرف نہیں چلیں گے، دل و دماغ میں غلط باتیں نہیں آئیں گی، بس اللہ کا خیال ہوگا، اللہ کا تصور ہوگا، اللہ کے حکموں کو بندہ پورا کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ ہر مومن کو نصیب کرے۔ دعا کریں، میری درخواست ہے اگر آپ خود دعا کرتے تو اچھا تھا، جی آپ کرتے دعا تو اچھا، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجو الأمر كله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك علما نافعا
وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما تیرے بندے تیرے در پر حاضر ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے میرے پروردگار 1 گھنٹے سے زائد وقت ہو گیا میرے مولا یہاں بیٹھے ہوئے تیرے در پر میرے مولا یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہے میرے مولا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہم تیری مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگتے ہیں تیرے در کے بھکاری ہے میرے مولا تیرا ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرے مولا تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے تو نے ہی ہمیں یا اللہ نیست ہست کیا میرے مولا دنیا میں لایا پھر دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں ضرورت تھی اللہ سب آپ نے ہمیں مہیا کی اور آپ مہیا کر رہے ہیں میرے مولا اے میرے پروردگار آپ بڑے کریم ہیں آپ رحمان ہیں آپ رحیم ہیں یا میرے پروردگار ایک تیرا بندہ یا اللہ پوری زندگی کفر کرتا ہے شرک کرتا ہے آپ اتنے کریم ہیں کہ اگر وہ پھر بھی پوری زندگی شرک اور کفر کرنے کے باوجود مرنے سے پہلے تجھے پکارنے لگتا ہے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے ایمان لے آتا ہے آپ اس کو معاف فرما دیتے ہیں میرے پروردگار ہم تو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے پروردگار ہم یا اللہ تیری وحدانیت اور یکتائی کا یقین رکھنے والے ہیں تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے تو ہی حاجت روا ہے تو ہی بگڑی بنانے والا ہے یا اللہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا تو ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرے رب یا اللہ تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ایک نظر کرم فرما دیجئے میرے پروردگار پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی دن بھی گناہوں میں گزر رہے ہیں رات بھی گناہوں میں گزری میرے مولا اللہ اب آگے ہیں تیرے در پر معافی مانگنے کے لیے اللہ تو نے بلایا ہے تبھی تو آئے ہیں میرے مولا اللہ تو نے بلایا ہے نے خود اپنی کتاب میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ تو نے بلایا ہم آگے میرے رب ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے نا امید نہیں ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے ایک نظر کرم ڈال دے ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے ایک مغفرت کی نگاہ ڈال دیجئے میرے مولا اللہ میں بخش دیجئے اللہ اعلان فرما دیجئے او پرانی مسجد میں بیٹھنے والوں میرا ذکر کرنے والوں میرا نام لینے والوں جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے اے اللہ اعلان فرما دیجئے ہمیں معاف فرما دیجئے ہم تیرے در کے بھکاری ہیں میرے مولا ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دیجئے ہمارے دوست احباب کو معاف فرما دیجئے ملنے جلنے والوں کو معاف فرما دیجئے تعلق رکھنے والوں کو معاف فرما دیجئے پیارے اللہ اپنے پیارے نبی کی گناہگار امت کو معاف فرما دیجئے امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرما دیجئے ایک ایک مرد عورت کو معاف فرما دیجئے میرے پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ تو ہی ہے میرے مولا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرے مولا اللہ تیرا ہی سہارا ہے تیرے در کے ہی ہم بھکاری ہیں میرے مولا آج ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اس پورے علاقے میں جتنے بھی بسنے والے ہیں سب کو معاف فرما دیجئے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے جو مسجد میں آئے ان کو بھی معاف فرما دیجئے جو نہیں آ سکے اللہ انہیں بھی معاف فرما دیجئے اے میرے رب تمام مرد عورتوں سب کو معاف فرما دیجئے جوان بوڑھوں بچوں سب
سب کو معاف فرما دیجئے میرے پروردگار، سب کو معاف فرما دیجئے، معافی کا اعلان فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے، پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچا دیجئے، اے میرے رب ہم سب کا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو گناہوں سے پاک فرما دیجئے، میرے رب اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اللہ نسبت کا نور عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو روشن فرما دیجئے، ہمارے پورے جسم کو روشن فرما دیجئے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجئے، ہمارے جسم و جان کو اپنے اے اللہ رحمت کے نور سے منور فرما دیجئے، میرے پروردگار یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما دے، مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو بے روزگار انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو بے اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ان کی اولاد کے مستقبل کو روشن فرما، میرے رب ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہماری نسلوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولاد میں ہماری نسلوں میں قرآن کے حفاظ پیدا فرما، علماء پیدا فرما، محدث پیدا فرما، مفسر پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، دین کے خادم پیدا فرما، اے میرے پروردگار پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعت اور جمعیتوں کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، حکامان دین کی حفاظت فرما، میرے رب اس وقت دنیا کے حالات ایسے ہیں جو جہاں چاہے جس طریقے سے چاہے تیرے نام لینے والوں پر ظلم ڈھاتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے میرے مولا، اللہ کوئی سہارا نہیں ہے، سارے ٹوٹ چکے ہیں میرے رب، صرف ایک تیرا سہارا ہے اللہ، اللہ تو کمزوروں کا رب ہے میرے مولا، اللہ کمزوروں کی مدد فرما دے، اللہ کمزوروں کی مدد فرما دے، انصرنا یا ناصر المستضعفین، انصرنا یا ناصر المستضعفین، نحن عبادك الضعفاء وانت ربنا القوی، نحن عبادك الفقراء وانت ربنا الغنی، میرے مولا مدد فرما دے، دنیا میں جہاں کی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ فرما دے، امن و امان کو قائم فرما دے، عدل و انصاف کو قائم فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، میرے پروردگار ہمارے عزیز و قارب متعلقین دوست و احباب رشتہ داروں میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، میرے پروردگار جو زندہ ہیں ایمان پر قائم فرما دیجئے، آخری وقت میں اللہ ایمان والی موت نصیب فرما دیجئے، کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے، اے میرے رب اس پورے علاقے پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، خیر کا نزول فرما، شر سے حفاظت فرما، اللہ خوشحالی عطا فرما، بدحالی کو دور فرما دے، نفع عطا فرما، نقصان سے حفاظت فرما، ہدایت عطا فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، عزت عطا فرما، ضلالت سے یا اللہ ذلت سے حفاظت فرما، اے میرے پروردگار مسجد کو اور جتنی بھی مسجدیں ہیں اللہ سب کو آباد فرما، اللہ قیامت آباد فرما، سب سبز و شاداب فرما، یہ برابر میں مدرسہ ہے میرے مولا، اور جتنے بھی مدارس اس علاقے کے اندر ہیں میرے مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما لے، محبت رکھنے والوں کو قبول فرما لے، اور سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، ان مدارس سے میرے مولا جتنے بھی تیرے بندے یا اللہ فیضیاب ہوئے ہیں سب کو کامیاب فرما دے، اپنے دین کے خادموں میں شامل فرما دے، جو اس وقت فیضیاب ہو رہے ہیں انہیں بھی قبول فرما دے، وقت کا عالم رہبر و رہنما بنا دے، جو
قیامت اللہ آنے والے ہیں سب کو قبول فرما دے میرے رب اس علاقے کے جتنے قبرستان ہیں ان قبرستانوں میں جتنے بھی ایمان والے مرحومین مدفون ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے سب کی بخشش فرما دے سب کے درجات کو بلند فرما دے جتنے ایمان والے ہیں میرے مولا سب کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور جتنے ہمارے غیر ایمان والے بھائی ہیں میرے مولا انہیں ایمان کی دولت دے دے اللہ انہیں ایمان کی دولت دے دے انہیں سیدھا راستہ دکھا دے میرے مولا جنت کے راستے پر چلا دے وہ بھی تیرے بندے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں میرے رب ان کو بھی جہنم سے بچا لیجئے اور جنت کے راستے پر لگا دیجئے میرے پروردگار ایمانی ہواؤں کو چلا دے ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے اے میرے رب جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ کے اپنی شان عطا فرما اللہ ہماری اس پروگرام کو قبول فرما اس مجلس کو قبول فرما اللہ یہاں ہمارا آنا قبول فرما زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے میرے مولا ہماری زندگیوں کو بدل دے نیکی والی زندگی عطا فرما گناہوں سے بچا لے میرے رب اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں آپ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے ہیں اللہ گناہوں سے بچا دیجیے میرے پروردگار جن لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا انتظام کیا میرے مولا ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے اور ہمیں بار بار اس طرح کی یا اللہ ایمانی مجالس نصیب فرما دیجیے میرے رب اپنے فضل و کرم سے اور ہم میں سے جس کا آمین آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس کی آمین کے طفل ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما دیجیے اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين